وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رائے کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و احادیث کے احکامات پر عمل کر کے دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دعا کا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ انسان کمزور ہے اور ہر معاملے میں ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے محتاج ہیں، چاہے وہ صحت ہے، چاہے ہمارے معاملات ہیں، چاہے دنیا کا معاملہ ہے، چاہے آخرت کا معاملہ ہے، قبر و حشر کے معاملات ہیں، ہر معاملے میں ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ خدا نخواستہ اگر کسی پر کوئی بیماری آ جاتی ہے تو اب وہ بھاگتا ضرور ہے ڈاکٹروں کے پاس، لیکن دعا پھر بھی بندہ رب ہی سے کرتا ہے۔ بے شک مہنگے سے مہنگا ہاسپٹل ہو، زیادہ سے زیادہ پیسے جیب میں موجود ہوں، لیکن مانگتا پھر بھی بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ، یا اللہ اس کو شفا عطا فرما دے، یا اللہ اس کے آپریشن کو کامیاب کر دے۔ کوئی بندہ بے روزگار ہے تو وہ بھی رب ہی سے مانگتا ہے کہ یا اللہ میرے لیے رزق کے اسباب کو مہیا فرما دے۔ کسی کے قبر کا معاملہ ہے، یا اللہ عذاب قبر سے نجات عطا فرما، بندہ پھر بھی رب ہی سے مانگتا ہے۔ اسی طرح حشر کے معاملات ہیں، جنت اور دوزخ کے معاملات ہیں، اس میں بھی بندہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتا ہے۔ پھر آگے مقدس ہستیاں آ جاتی ہیں، ان کو ساتھ شامل کر لیا جاتا ہے کہ یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما، یہ بھی دعا پر ہم ہی سے کر رہے ہوتے ہیں۔ یا اللہ ان اولیاء کے صدقے ہماری مغفرت فرما، دعا پھر بھی ہم رب سے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ان مقدس ہستیوں کا آسرا اور سہارا لے کر ہم اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح دنیا کے اندر بہت ساری عبادات ہیں، ان عبادات کے اندر بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، نماز ادا کی، رب کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کی، رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہوتے ہیں، آج کے لیے گئے، حج ادا کیا، رب کی بارگاہ
دیں، یا اللہ یہ میری دعا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔ رب ذوالجلال نے اپنی پاک کلام کے اندر فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، بے شک میں قریب ہوں، اجیبُ دعوت الداعی اذا دعانی، میں دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ دعا مانگتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا لیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر جب ہم شان نزول اس کا سماعت فرمائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا ایک پورا پس منظر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صحابہ کرام محبت سے سوال کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اعتراض والا سوال، اگلے بندے کو پسانا ہے یا اگلے بندے کو تنگ کرنا ہے، یا جس طرح کافروں کے سوال ہوا کرتے تھے، لیکن یہاں پر وہ اعتراض والا سوال نہیں ہے، یہاں صحابہ کرام محبت کے ساتھ سوال کر رہے ہیں، اور کہاں کر رہے ہیں؟ بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ سوال کیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرمائیں ہمارا رب ہے کہاں؟ اب کسی نے بھی تو رب کو نہیں دیکھا ہوا، نہ میں نے دیکھا ہے نہ آپ نے دیکھا ہے، لیکن ایمان تو لائے ہوئے سارے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اسی نے کائنات کو بنایا ہے، وہی سب کا خالق و مالک ہے، وہی دنیا اور آخرت کے معاملات کا خالق اور مالک ہے، جس کو چاہے جنت میں بھیجے، جس کو چاہے دوزخ میں بھیجے، سارے اختیارات رب الجلال نے اپنے پاس رکھے ہیں، پھر اپنی مرضی سے جس کو چاہے عطا فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ان صحابہ کرام نے سوال کیا کہ ہمارا رب کہاں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے جواب ارشاد نہیں فرمایا۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب آپ سے صحابہ کرام آپ سے سوال کریں انی میرے بارے میں، تو ان کو جواب کیا دینا ہے؟ فَإِنِّي قَرِيبٌ، بے شک میں قریب ہوں۔ اب عام طور پر ذہن ہو سکتا آ سکا کسی ذہن میں کوئی بتا یہ کہہ دے اللہ تعالیٰ تو یہاں زمین میں نہیں ہے، یہ پہلا آسمان ہے، پھر دوسرا ہے، پھر تیسرا ہے، پھر چلتے جائیں ساتواں ہے، پھر سدرۃ المنتہا ہے، پھر لامکاں ہے، پھر عرش ہے، پھر عرش کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرح تو ہے نہیں، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، وہ انسانوں کی طرح تو ہے نہیں کہ ایک ان کا پورا جسم ہو اور وہ ایک جگہ پر موجود ہو اور وہاں پر ان کے لیے کوئی کہا جائے اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنِّي قَرِيبٌ، بے شک میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب مجھ سے وہ دعا مانگتا ہے، وہ لوگ مجھ سے دعا کرتے ہیں تو میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اس پر بھی الگ بھی بات کی جا سکتی ہے کہ ساری ہماری دعائیں تو قبول نہیں ہوتی، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اور دعا قبول نہ ہو اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں، اس کا بھی ذکر موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس انہیں چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں، میری فرمانبرداری کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا لیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے، اور اس پورے واقعہ اور پورے آیت کے ترجمے سے ہمیں سبق یہ مل رہا ہے کہ ہم جس حالت کے اندر بھی ہو، ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب خلوص دل کے ساتھ دعا مانگنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما لیتا ہے۔ اس کے آگے صاحب نظر آئے یا نہ آئے وہ الگ بات ہے، اس دعا کا فائدہ ہمیں ضرور ہوتا ہے۔ وہ دعا اردو میں مانگیں، عربی میں مانگیں، اپنی زبان مادری میں مانگیں، جو بھی دعا رب کی بارگاہ میں ہم مانگیں گے
اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کا بدلہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی بندہ بار بار ایک دعا کرتا رہے، کوئی بھی دعا ہو، دنیا کی یا آخرت کی۔ آخرت کی تو پتہ نہیں چلے گی، لیکن دنیا کی پتہ چل جاتی ہے قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ بندہ اگر عذاب قبر سے نجات کے لیے دعا مانگ رہا ہے، وہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا نا دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی دعا مانگتا ہے، یا حوض کوثر کے جام کی دعا مانگتا ہے، یا پل صراط کی دعا مانگتا ہے، یا میزان کی دعا مانگتا ہے، ان دعاؤں کی قبولیت کا پتہ تو مرنے کے بعد اور روز محشر کو پتہ چلے گا۔ لیکن جو دنیا کی دعائیں ہیں وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ کئی بار نوکری کا اعلان ہو جائے، فلاں جگہ نوکریاں مل رہی ہیں، بندہ جاتا ہے دعا کرتا ہے یا اللہ نوکری مل جائے، یا اللہ نوکری مل جائے۔ اب اگر مل گئی تو سمجھو قبول ہو گئی، نہیں ملی تو دنیا میں پتہ چل گیا دعا قبول نہیں ہوئی۔ یا اور اس کے حوالے سے بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے کام ہیں، یا بہت ساری بیماریاں ہیں، بہت سارے آپریشن ہیں، اور دنیا اور آخرت کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ کچھ کا ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے اور کچھ کا نہیں پتہ چلتا۔ تو جو دعائیں ہمیں پتہ چل جاتی ہیں کہ یہ قبول ہو گئی ہیں وہ تو ٹھیک ہے، اور جو قبول نہیں ہوئی وہ بھی نقصان والی نہیں ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرمائے گا کل قیامت کے دن۔ جس طرح بھی آپ سارے بارش کے لیے دعا کر رہے ہیں اور بارش کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، وسائل کے ذریعے بھی دعا کر رہے ہیں، لیکن ابھی قبولیت کے آثار نہیں۔ لیکن مطلب یہ سمجھیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی تو دعا ضائع، ایسا نہیں۔ اس کا صلہ بھی اس دعا کے قبول نہ ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ وہ نیکیوں کی صورت میں بھی دیا جا سکتا ہے، گناہ معاف کر کے بھی دیا جا سکتا ہے، بلندی درجات کے ساتھ بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو کوئی بندہ یہ نہ سمجھے میں نے دعا مانگی ہے یا بیرون ملک جانا تھا، ویزا نہیں ملا، فلاں دعا مانگی تھی قبول نہیں ہوئی، بیمار کے لیے دعا مانگی تھی صحت یاب نہیں ہوا، آپریشن کے لیے دعا مانگی تھی آپریشن میں کامیابی نہیں ملی۔ یہ دعائیں انسان کو حکم ہے کہ آپ نے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ قبول فرمانی ہے، وہ بندے کے معاملات کو حل کر کے ہو یا اس دنیا سے جانے کے بعد کل قیامت کے دن اس کے لیے آسانیاں پیدا کر کے، نیکیاں اور ان میں اضافہ کر کے اور گناہوں سے اس بندے کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ صلہ عطا فرما دے۔ تو جو دعا بھی رب سے مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اس لیے فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی ہے الدعاء هو العبادہ، 3 لفظ ہیں ٹوٹل۔ اس حدیث کے اندر فرمایا جا رہا ہے کہ دعا عبادت ہے۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں نا، یہ نماز عبادت ہے، تو نماز کے بعد جو ہم دعا مانگتے ہیں وہ دعا بھی عبادت ہے۔ کچھ لوگوں سے دیکھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی نماز ہو گئی ہے لہذا دعا مانگنے کی ضرورت نہیں، دائیں طرف امام صاحب نے سلام پھیرا، بائیں طرف سلام پھیرا، اور مقتدی صاحب جو ہیں وہ اسی اگلے سیکنڈ میں وہ باہر تشریف لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اور سارے لوگ جب مل کے دعا مانگنے کے بعد گلی میں جاتے ہیں وہ جناب ہی ادھر سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو کیا جلدی کی اتنی آپ کو باہر جانے کی؟ کیا آپ نے وہ باہر کھڑے ہوتے جو گفتگو کرنی تھی وہ 2-4 منٹ کے بعد بھی ہو سکتی تھی، یا کسی دکان میں چوک میں آپ نے کھڑا ہونا تھا وہ 2-4 منٹ کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس کو عبادت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بھاگنے کی نہیں کرنی چاہیے۔ ویسے بھی جو مومن ہے مسلمان ہے، مسجد کے حوالے سے اس کی مثال مچھلی کی طرح دی گئی ہے کہ جو مومن ہے وہ مسجد میں اس طرح جس طرح کی مچھلی ہوتی ہے سمندر کے اندر۔ تو یہاں پر دعا مانگ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے بعد انسان کو جانا چاہیے۔ کوئی بھی عبادت ہو، یہ صرف نماز کی حد تک ہی نہیں ہے، دیگر عبادات ہیں۔ کوئی بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے گھر میں یا مسجد میں، اور ہماری جو مائیں بہنیں ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر قرآن پاک تلاوت کرتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، تو نماز پڑھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں وہ جو دعا مانگیں گے، اب دعا هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ اور دوسری حدیث پاک کے اندر فرمایا اب دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ نماز پڑھنے پر 15 منٹ لگا دیے، اور جو عبادت کا مغز تھا سلام پھیرنے کے بعد یا سے ہاتھ پھیرے پڑا کچھ بھی نہیں ہے۔ رب کی بارگاہ میں مانگی کچھ نہیں ہے کہ گھر پہنچنا ہے، گلی میں پہنچنا ہے اور دوستوں کے پاس پہنچنا ہے۔ تو اس لیے دعا یہ عبادت کا مغز ہے، تو جو عبادت کا مغز ہے وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس لیے نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، کوئی بھی عبادت کریں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں،
وہ نیکی کا کام کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا مانگیں. اب دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مرض ہے. اس سے پتہ چلا وہ جو عبادت ہے اس کا ثواب بھی ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم بعد میں دعا مانگتے ہیں اس کا بھی ثواب ملتا ہے. نماز کا بھی ثواب ہے، دعا کا بھی ثواب ہے، قرآن پاک کا بھی ثواب ہے، بعد میں جو دعا مانگو گے اس کا بھی ثواب ہے. یہ عبادت کا مرض ہے. اس لیے اصل جو کام ہم نے کیا ہے اس سے بھی ایک اور بہتر کام وہ دعا ہے، عبادت کا مرض ہے. اور بندہ مانگتا اسی سے ہے جس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے. تو ہم سب کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ جب ہر چیز کو تخلیق فرمانے والا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تو اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے تو کوئی دقت والی چیز نہیں ہے کسی بندے کو کچھ عطا فرما دینا. لیکن اللہ تعالیٰ بعض دفعہ آزماتا ہے، دے کر آزماتا ہے اور کبھی نہ دے کر آزماتا ہے. آپ فوراً رب کی بارگاہ میں دعا مانگیں، اسی وقت بندہ صحت یاب ہو جائے. مثال کے طور پر بندہ بیمار ہے، رب کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ مجھے جلد سے جلدی عطا فرما، میں جلدی سے چرپائی سے اٹھ جاؤں. فوراً دعا کی، دعا فوراً قبول ہو گئی، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، چلنا پھرنا شروع ہو گیا. اب مجھے بتائیں گا جب اٹھے گا وہ اپنی دنیا کے کاموں میں لگ جائے گا نا، تو رب تو بہتر جانتا ہے کہ 2 دن چرپائی پہ رہے تو مجھے یاد تو کرتا رہے گا، مہینہ چرپائی پہ رہے گا مجھے یاد تو کرتا رہے گا. اس بیماری کے عالم میں وہ رب کو زیادہ یاد کرتا ہے، اسے زیادہ خوف آتا ہے، اسے آخرت کی فکر ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کرنا ہے یا قبول نہیں کرنا. ایک بندہ دعا کرتا ہے یا اللہ بہت زیادہ پیسے آ جائیں، اگر جو اس کی دعا ہو ساتھ ہی کو سارے پیسے مل جائیں تو ہو سکتا ہے جو ہی پیسے ملے وہ غلط کاموں کی طرف چل پڑے. اللہ تعالیٰ کو مستقبل کا بھی پتا ہے، ہمیں تو صرف ماضی کا اور حال کا پتا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مستقبل بھی جانتا ہے، مستقبل اس کے ساتھ کیا ہوگا اور یہ کیا کرے گا. تو ہو سکتا ہے وہ دعا کی قبولیت اس کے لیے وہ نقصان دہ ہو. تو جس طرح ایک چھوٹا بچہ ہو، ہر چیز ہم اسے نہیں دیتے. آپ دیکھ لیں ایک چھوٹا سا بچہ ہو، اگر آپ سے چھری مانگے کہ مجھے چھری دے دی جائے، مجھے اس طرح کی کوئی نقصان دینے والی چیز دی دے، تو اب بندہ یہ کہے کہ بچہ ہے مانگ رہا دے دو، نہیں دے دیا، پتہ ہے کہ یہ چیز کو نقصان کر دے گا، اپنے آپ کو مار لے گا یا کسی اور کو نقصان پہنچا دے گا. یا اسی طرح جو مختلف اور چیزیں ہیں جو اس بچے کے لیے نقصان دہ ہیں ہم اس کو اس سے روکتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی ہمارے بارے میں پتا ہے کیا اس کے بہتر، کیا اس کے حق میں ہے، کیا اس کے حق میں نہیں ہے. اس لیے بعض دعائیں قبول کی جاتی ہیں اور بعض دعائیں رد کر دی جاتی ہیں، اور جو رد ہوتی ہیں وہ بھی ضائع نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر عطا فرماتا ہے. ایک حدیث پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور اقدس کے اندر بہت زیادہ کاشتکاری ہو گئی، کھانے پینے کی اشیاء ختم ہونے لگی، اور باہر زمینوں میں جو غلہ تھا وہ اگنا بند ہو گیا، بارش نہ ہونے کی وجہ سے کاشتکاری ہو گئی. تو سارے لوگ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں کہ یا نبی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ باران رحمت کا نزول فرمائے. اور یہ یاد رکھیں دعا کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے. جس طرح ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ رحمت کی بارش نازل فرما، جمعے کے بعد بھی دعا ہوتی ہے، نمازوں میں بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دعا کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے. لیکن اس نماز کے لیے، اس عمل کے لیے اور اس دعا کے لیے الگ نماز ہے، اور اس نماز کا نام ہے نماز استسقاء، صلاۃ الاستسقاء، جو صرف بارش کے لیے مانگی جاتی ہے. اور وہ مسجد کے اندر حکم نہیں ہے، وہ اپنے گھر سے باہر چلے جائیں، اپنے گاؤں سے بھی باہر چلے جائیں اور خود بھی تشریف لے جائیں، چھوٹے بچوں کو بھی لے جائیں، پرانے کپڑے لگا کے جائیں، بغیر استری والے کپڑے لے کے جائیں، اگر جانور کوئی بکری کوئی اور جانور ہے اس کو بھی ساتھ لے جائیں، اور وہاں جا کر رب کی بارگاہ میں گر گڑا کے دعا مانگیں کہ یا اللہ یہ سارے ہم لوگ تیرے محتاج ہیں، یا اللہ رحمت کی بارش کا نزول فرما. وہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے، باقاعدہ حکم ہے اس کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعائیں مانگی ہیں، اور اسی طرح جو پہلے انبیاء کرام گزرے ہیں انہوں نے بھی دعائیں مانگی ہیں. تو مسجد میں مانگی جا سکتی ہے، لیکن اصل طریقہ وہ ہے جو نماز استسقاء ہے، اپنے گھر سے باہر نکل کے، اپنے گاؤں سے باہر نکل کے
تھوڑا دور ہو کر رب کی بارگاہ میں التجا کی جائے، اس میں زیادہ عاجزی ہے اور وہ دعا جلدی اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آگئے، عرض کرنے لگے یا نبی اللہ کا سالی ہے، رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے حاضر ہو جائیں، رب کی بارگاہ میں دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ بران رحمت کا نزول فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تمام بنی اسرائیل چل پڑتے ہیں، 70,000 افراد بیان کی جاتے ہیں۔ اندازہ کر لیں 70,000 کتنے ہوتے ہیں؟ ہمارا اتنا بڑا گاؤں ہے تو صرف چند ہزار افراد ہیں، تو 70,000 بندے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے تو یہ کتنی بڑی اہمیت والی بات ہے، کوئی عام درجہ نہیں ہے۔ سارے باہر چلے گئے، وہاں نماز ادا کی اور نماز کے بعد گڑ گڑا کے دعا مانگی، صحیح عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، لیکن پورا آسمان بالکل صاف، کوئی بارش کے آثار نظر نہ آئے، نہ کہیں سے بادل، نہ کوئی اور اس طرح کا کوئی سامنے چیز نظر آئی کہ کوئی آندھی آئے، طوفان آئے یا بادل آ جائے تھوڑی دیر بعد بارش ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ کیا وجہ ہے، اتنی گڑگڑا کے دعا مانگی ہے، پھر میں اللہ کا نبی ہوں، دعا مانگ رہا ہوں، پھر 2-4 بندے پیچھے نہیں ہے، 70,000 بندہ ہے، سارے مل کے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہیں وجہ بتا دیتا ہوں، تمہاری دعا کی عدم قبولیت کی، دعا قبول نہ ہونے کی تمہیں وجہ بتا دیتا ہوں۔ ان جتنے بھی افراد یہاں پر تمہارے ساتھ آئے ہیں، ان میں ایک بندہ اتنا گناہگار ہے کہ مسلسل 40 سالوں سے خفیہ طور پر وہ گناہ کر رہا ہے، لیکن میں نے اس کا پردہ رکھا ہوا ہے، 1 دن 2 دن 1 مہینہ 1 سال نہیں، 10-20 سال نہیں، 40 سال ہو گئے ہیں۔ ان 70,000 بندوں میں ایک بندہ ایسا ہے جو 40 سال سے لگاتار وہ گناہ کر رہا ہے۔ اس ایک آدمی کی نوسط کی وجہ سے میں تم سب لوگوں کی دعا قبول نہیں کر رہا، اس لیے اعلان یہ ہے کہ یہ جتنے بھی مجمع ہے اس کے اندر یہ اعلان کیا جائے کہ وہ بندہ اٹھ کر یہاں سے نکل جائے، اس سارے مجمع سے الگ ہو جائے، تو پھر میں تمہاری دعا کو قبول کر لوں گا۔ وہ بندہ بہت گناہگار ہے، 40 سالوں سے گناہ کر رہا ہے، لہذا اس کو نکال دو یہاں سے، اس کے بعد تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ وہ بندہ رکاوٹ ہے دعا کی قبولیت میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا، 70,000 بندہ بیٹھا ہوا ہے، سب کے سامنے یہ اعلان ہوا کہ جو بندہ، نشانی بھی بتائی کہ جو بندہ 40 سالوں سے لگاتار گناہ کر رہا ہے، لگاتار اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ بندہ یہاں سے اٹھ کر نکل جائے۔ اب جس بندے کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا اس کو پتا تھا میں 40 سال سے گناہ کر رہا ہوں، وہ نشانی جو پتا چل گئی تھی کہ 40 سال سے گناہ کر رہا ہے، اس بندے کو پتا چل گیا۔ اب اس بندے نے آرام سے دائیں طرف دیکھا، کوئی بندہ نہیں اٹھا، بائیں طرف دیکھا، کوئی بندہ نہیں اٹھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، آرام سے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، تو اس کو یقین ہو گیا کہ میں ہی ہوں۔ اس بندے کو پتہ چل گیا کہ یہ میرے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اب اس نے دل میں رب کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بندہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ اگر یہاں سے میں صرف کھڑا بھی ہو گیا اور اٹھ کر یہاں سے باہر جانے کی کوشش کی، پوری قوم میں رسوا ہو جاؤں گا۔ 70,000 بندے ہیں، اس میں جب میں کھڑا ہو کر باہر نکلوں گا تو ہر بندہ کہے گا یہ گناہگار ہے، یہ نافرمان ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے دور ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، ہر بندہ مجھے برا بھلا کہے گا۔ یا اللہ ایک موقع عطا فرما دے۔ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی، یہ دل میں اس کا توبہ کرنا تھا کہ یا اللہ مجھے ذلت اور رسوائی سے بچا لے۔ یہ رب کی بارگاہ میں دعا کرنے کی دیر تھی۔ آسمان پر بادل آ جاتے ہیں، بادل آ کر برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر حیران ہو جاتے ہیں۔ پہلے حیران تھے یا اللہ دعا مانگی ہے، 70,000 بندہ ہے، دعا قبول نہیں ہوئی۔ وجہ بتائی، وجہ یہ ہے کہ بندہ پہلے باہر نکالو، وہ جو 40 سالوں سے گناہ کر رہا ہے اس کو پہلے باہر نکالو۔ بندہ تو نکلا ہی کوئی نہیں، اوپر پھر بادل آ گئے، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ رب کی بارگاہ میں پھر دعا مانگی کہ یا اللہ تیرا یہ ارشاد تھا کہ اس بندے کو پہلے باہر نکالو پھر دعا قبول کروں گا، بندہ تو نکلا کوئی نہیں، تو یا اللہ یہ بارش پھر کیسے نازل ہو رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا محبت والا جملہ ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پہلے
جو دین حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس دور کے اندر گناہ کرنے والا تھا، اب اسی کی وجہ سے بارش برسا رہا ہوں، اسی کی وجہ سے بارش کا نزول کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ وہ بندہ تو دکھا، وہ بندہ کون سا ہے جس کے گناہوں کو تو نے چھپا کے رکھا، اور پھر اب اس نے توبہ کی ہے، اس بندے کی زیارت تو کرا، اس بندے سے ملاقات تو ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب وہ گناہگار تھا اس وقت میں نے اس کا پردہ رکھا ہے، اب تو وہ توبہ کر چکا ہے۔ تیرا مسئلہ تھا بارش کا، وہ رب نے عطا فرما دی ہے، تمہاری دعا تھی بارش کی، وہ قبول ہو گئی ہے، اب تیرا اس بندے کے ساتھ معاملہ نہیں ہے، میں نے اس کا پہلے بھی پردہ رکھا تھا اور اب بھی پردہ رکھتا ہوں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اعمال سے بھی واقف ہے۔ اب اس بندے نے ہاتھ کوئی نہیں اٹھائے، ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں کوئی نہیں دعا مانگی، تو دل میں بھی بندہ دعا مانگے، کہیں پھنسا ہوا ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، وہ جو انسان کی نگاہیں ہیں، وہ جو انسان کے دل کے اندر پیدا ہونے والا خیال ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح بھی انسان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی ہے خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اعمال کرنے ہیں، اور ایسے ایسے اعمال کا ذکر ہے کہ وہ بندہ کرتا رہے، اللہ تعالیٰ ان اعمال کی وجہ سے یہ چند چیزیں احادیث کے اندر بیان کی گئی ہیں، وہ بندہ کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ جس طرح اس واقعہ کے اندر ذکر ہے کہ اس بندے نے ہاتھ نہیں اٹھائے تھے اور ایسے دل میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لی تھی اور اللہ تعالیٰ نے بارش کا نزول فرما دیا تھا۔ اسی طرح کہ ہم جمعۃ المبارک کے لیے حاضر ہیں تو دو خطبے ہوتے ہیں، ایک عربی والا پہلا خطبہ ہوتا ہے، پھر امام صاحب بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد کھڑے ہو کر پھر دوسرا خطبہ ہوتا ہے۔ تو ان دو خطبوں کے درمیان میں وہ جو تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، چند سیکنڈ، اس کے اندر بھی دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ یہ ایسی گھڑی ہے یا ایسا لمحہ ہے جس ٹائم اللہ تعالیٰ دعا کو جلدی قبول منظور فرما لیتا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے وہ اس طرح اللہ ہاتھ اٹھا کے نا دعا کر رہے ہوتے ہیں دو خطبوں کے درمیان، تو یہ یاد رکھیں ہاتھ نہیں اٹھانے۔ یہاں پر کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں دونوں خطبوں کے حوالے سے کہ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم باتیں نہیں کر سکتے، کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے تو غلط کر رہا ہے، کوئی دنیاوی بات کر رہا ہے تو اس کو بھی نہیں کہہ سکتے تو چپ کر جائے، یہ بھی فضول بات ہے۔ اس لیے خود اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اس تھوڑے سے ٹائم کے اندر اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کو بھی نہیں کہہ سکتے تو ٹھیک ہو جا، کوئی بات کر رہا ہے اس کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے تو چپ کر جا، تو آگے ہو جا، پیچھے ہو جا، سیدھا بیٹھ، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو ان دو خطبوں کے درمیان یہ گھڑی ایسی گھڑی ہے کہ جس ٹائم جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ وہ قبول فرماتا ہے۔ اس لیے جب خطبے کا ٹائم ہو اور دونوں خطبوں کے درمیان میں جو ٹائم ہے وہ دعا اپنے دل میں مانگنی ہے، اس میں ہاتھ نہیں اٹھانے، اور اگر آج ہی کسی نے ہاتھ اٹھائے ہیں جو بھی لیٹ آئیں گے، جو ہاتھ اٹھائے گا اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے ابھی مسئلہ بتایا ہاتھ، یہ بھی نہیں کہہ سکتے، یہ کہنا ہے تو بعد میں کہنا ہے، جمعے کے بعد کہہ لیں، بعد میں کبھی کہہ لیں، اس کو اس وقت منع نہیں کر سکتے۔ تو یہ تھوڑا سا یاد رکھنا ہے اور آگے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے کہ دو خطبوں کے درمیان جو ٹائم ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقدس گھڑی ہے۔ اسی طرح جمعۃ المبارک پورا جو دن ہے، اس پورے دن کے اندر گھڑی ایسی اللہ تعالیٰ رکھی ہے، وہ خفیہ رکھی ہے، اس ٹائم جو دعا مانگو اللہ تعالیٰ وہ قبول فرماتا ہے۔ تو اس کے لیے یہی ہے کہ بندہ دعا مانگتا رہے، کوئی نہ کوئی گھڑی ایسی آ جائے گی، جمعے سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، بعد میں بھی ہو سکتی ہے، تو اس ٹائم بھی اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نشان ہے، تین لوگوں کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ اس میں جو پہلے نمبر پر ذکر ہے دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ یہ ہمارے اندر جب اکڑ آ جاتی ہے نا پیسے کی، ہمارے اندر اکڑ آ جاتی ہے عہدے کی، مختلف ہمارے محکمے بڑے بڑے عہدے ہمارے پاس، چاہے عدلیہ کو لے لیں، چاہے پولیس کا عہدہ لے لیں، فوج کا عہدہ لے لیں، ایجوکیشن کا عہدہ لے لیں، ہیلتھ کا عہدہ لے لیں، یہ جتنے بھی ہمارے محکمے ہیں، ڈپارٹمنٹ ہیں، اس کے اندر ہمارے بڑے بڑے عہدے ہوتے ہیں، تو یہ انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے، یہ بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتے، یا ان کے پاس جب کوئی لی جاتی ہے، کوئی چیز لے جائی جاتی ہے کہ یہ میرا مسئلہ حل کر دیں، تو دوسرا انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ لین دین والا جس کو رشوت کہا گیا ہے، جس میں دینے اور لینے والے دونوں کی سزا جہنم بیان کی گئی ہے، وہ معاملہ ہے۔ ایسے ایسے عہدے ہیں، جب ایسے عہدوں میں بندہ چلا جاتا ہے تو پھر بندہ عام بندے کا خیال نہیں کرتا، تو وہاں ایک
اس کے اپنے ذاتی کوئی معاملات ہیں، نوکری کے معاملات ہیں، یہ ساری چیزیں مختلف انسان کے معاملات ہوتے ہیں. بندہ مجبور ہو کر کسی کے پاس جاتا ہے، یہ میرا مسئلہ حل کر دیں. یا مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، یا کسی کو مارا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، یا ویسے مارا جاتا ہے. ہاں جی کچھ نہیں ہو سکتا. کہاں جاؤ گے؟ پولیس میں جاؤ گے، وہاں بھی میرا بندہ بیٹھا ہوا ہے. اس سے اوپر جاؤ گے، وہاں بھی میرا بندہ بیٹھا ہوا ہے. عدلیہ میں جاؤ گے، میرا وہاں بندہ بیٹھا ہوا ہے. قبر میں کیا کرو گے؟ وہاں کون سا بندہ بیٹھا ہوا ہے؟ وہاں آپ کا مسئلہ کون حل کرے گا؟ تو یہاں یہ جو مظلوم کے دل سے دعا نکلتی ہے نا، اس کا پھر حل کوئی نہیں ہے انسان کے پاس. یہ عہدہ بھی جا سکتا ہے، عارضی ہے. یہ مال و دولت بھی عارضی ہے. کسی پر ظلم کرنے سے پہلے سوچ لینا. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ مظلوم کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. وہ جس پر عہدے کی وجہ سے ظلم کر رہے ہو، مال اور دولت کی وجہ سے کسی پر ظلم کر رہے ہو، یا کوئی اور عہدہ ملنے کی وجہ سے، عقل کی وجہ سے کسی پر ظلم کر رہے ہو، یاد رکھنا یہ ہماری چیزیں عارضی ہیں. وہ جو دل سے اس کے مظلوم کے دل سے دعا نکلے گی، اس سے تم نہیں بچ سکتے. اس لیے مظلوم کی بددعا سے بچنا ہے ہم نے. دوسری ارشاد فرمائی ودعوۃ المسافر، اور مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا. تو سفر سارے سفر ہوتے ہیں. یہاں سے اٹا جیل تک جائیں یہ بھی سفر ہی ہے، ملیال تک جائیں یہ بھی سفر ہے، جیلم چکوا جائیں یہ بھی سفر ہے. لیکن یہاں پر مراد شرعی سفر مراد ہے، اور شرعی سفر 92 کلومیٹر ہے. آپ کسی طرف بھی اپنے کام یا کسی کے ساتھ جا رہے ہیں تو یہ جو سفر ہے یہ مسافر اس کو کہا جاتا ہے، یہ شرعی سفر کہلاتا ہے. تو ایسے سفر پر اپنے گھر سے باہر اگر آپ 92 کلومیٹر سفر پر چلے گئے ہیں، بے شک دنیاوی کام ہی ہے، آپ مسافر ہیں. تو جب آپ مسافر ہیں اس اپنی گاڑی میں یا کسی کی گاڑی میں آپ رب کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ مسافر کی دعا کو بھی قبول فرما لیتا ہے. ہم نے تو صرف سمجھا ہوا ہے کہ بس سفر کر رہے ہیں، بس گئے ہیں، کام ہوا ہے نہیں ہوا واپس آ گئے. اس حدیث پر بھی ہمیں غور کرنا ہے. اگر آپ پنڈی گئے ہوئے ہیں یا ادھر دوسری طرف گئے ہوئے ہیں یا کسی اور سائڈ پہ گئے ہوئے ہیں، اگر آپ کا سفر مسافر والا ہے تو ایسی صورت میں رب کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے. اور تیسری بات ارشاد فرمائی دعوت الوالد علی ولد، کہ والد کی دعا اولاد کے حق میں قبول فرما لیتا ہے. یہ کتنا اہم جملہ ہے حدیث پاک کا. باتیں ساری اہم ہیں لیکن یہاں پر بندہ غور کرے. ایک آدمی ہے، اس کی اولاد ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے دعوت الوالد علی ولد، والد کی دعا اولاد کے حق میں قبول فرما لیتا ہے. تو یہاں پر جو والدین موجود ہیں، جو بچوں کے والد موجود ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے رہا کریں. آپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہے. اور اگر یہاں بچے موجود ہیں، والد صاحب موجود نہیں ہیں یا موجود ہیں، تو اولاد کو چاہیے کہ آج مسئلہ سنا ہے کہ والد صاحب کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، تو بچہ چلا جائے اپنے والد صاحب کے پاس، بیٹی چلی جائے اپنے والد صاحب کے پاس کہ میں نے حدیث سنی ہے کہ والد کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. اولاد چلی جائے، ان سے دعا کرا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما لیتا ہے. ہم باتیں رہتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس جنہوں نے مہینہ غسل کبھی نہیں کیا، لمبے لمبے بال جو شرعی طور طریقہ غلط ہے، اور کڑے لگائے ہوتے ہیں، 10 انگوٹھیاں لگائی ہوتی ہیں جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. نماز کبھی نہیں پڑھی. ہماری نمازیں ہوتی ہیں مکہ اور مدینے کے اندر. جن پیروں کے پاس جاتے ہیں، فراڈ کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں، پیسے بٹورنے والوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے جی دعا کرتے ہیں پیر صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب. ان کا تو اپنا عمل قبول کوئی نہیں ہے، جو جعلی لوگ ہیں. پہلا کلمہ تک صحیح ان کو نہیں آتا. حدیث میں کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ کے گھر میں دعا قبولیت کے اسباب موجود ہیں. آپ کے والد صاحب آپ کے بارے میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ والد صاحب کی دعا اپنی اولاد کے حق میں قبول فرما لیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خلوص دل کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له لا مثل له ولا مماثل له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده